یہ حدیث میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمائی. ہندوستان، یہ 200 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. کتاب ہے جس کا نام ہے زلف و زنجیر مع لالہ زار. اس کے مصنف کا نام ہے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. صفحہ نمبر 75 مختلف کتابوں میں، کسی میں صفحہ نمبر 57 پہ یہ واقعہ موجود ہے. آپ سچا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت کی بات ہے جب ادھر انگریز آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر رہے تھے اور مغلیہ سلطنت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی. لکھنؤ شہر ہے انڈیا کا، وہاں پر ایک انگریز کمشنر کو تعینات کیا گیا. انگریزی بولنے والے تھے، لیکن اس زمانے میں ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، پرشین، کیونکہ مغلیہ خاندان تھا. ابھی وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے تو یکدم انگریز انگلش کو رائج نہیں کر سکتا تھا. ذرا عوامی لوگوں کو انگلش نہیں آتی تھی، جو بھی آرڈر دینا ہے وہ فارسی زبان میں. اب اس کمشنر کو فارسی بولنا نہیں تھی آتی، تو سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہوئی کہ فارسی سیکھی جائے. اس نے لوگوں سے پوچھا تو بتا یہاں پہ ایک مولانا صاحب ہیں، ان کا نام تھا سراج الدین. وہ بڑے ماہر ہیں عربی فارسی میں، عالم دین تھے. اس زمانے میں درس نظامی میں فارسی رائج تھی، اب آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہے. ان کو بلایا گیا، ان سے بات طے ہو گئی، جناب آپ نے روزانہ عصر کے بعد آنا ہے اور مغرب تک مجھے پڑھانا ہے، آپ نے فارسی. ٹیوشن طے ہو گئی. اب وہ مولانا صاحب روزانہ آتے اور ان کو فارسی پڑھاتے. اب وہ سیکھ رہے ہیں. اب 2 نمازیں عصر اور مغرب اکثر وہ ان کی کوٹھی میں پڑھتے. اب مغرب کی نماز کے وقت ان کی ماشاءاللہ قرات بھی بڑی اچھی تھی. ایک کمرے میں وہ قرات کرتے تھوڑی بلند آواز سے، کیونکہ اکیلے ہوتے تھے تو قرآن پاک عمدہ آواز میں پڑھتے تھے. اب اس کمشنر کی اکلوتی بیٹی تھی ایک، جو گھر میں ہی رہتی تھی اور شروع سے ہی اچھی طبیعت کی مالکہ تھی، ہے کرسچن تھی، لیکن چونکہ طبیعت اچھی تھی اس نے باہر جا کر اسکولوں کالجوں میں پڑھنے کی ضد نہیں کی. اس کے باپ نے ٹیچر فیمیل ان کا اہتمام کر دیا. صبح 8 سے لے کے شام 4 بجے وقفے سے آتی تو اس کو انگلش، میتھ، کچھ بھی علوم تھے وہ پڑھاتی. ایک دن وہ بچی رات کے وقت یعنی مغرب کے وقت اپنی کوٹھی میں ٹہل رہی تھی. اس کمرے کے پاس سے گزری جہاں پہ وہ قاری صاحب مولانا سراج الدین صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرے نماز کے اندر. جیسے ہی قرآن کے الفاظ اس بچی کے کان میں گئے اس کے قدم رک گئے، کھڑی ہو گئی، کیونکہ آج تک ایسی آواز اس کے گھر سے کبھی آئی نہیں. اس نے پردہ تھوڑا ہٹایا کمرے کا، دیکھا اندر ایک شخص ہے جو رکوع و سجود ادا کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. بچی کو اس آواز نے اتنا کھینچا کہ پردے کے پیچھے چھپ کے وہ قرآن کی تلاوت سنتی رہی. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے وہ چلی گئی. اب رات کو جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پہ گئی تو دل میں عجیب سی کیفیت ہے، عجیب گہما گہمی، سمجھ نہیں اس کو آ رہی. وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی ہے کہ اس بات میں کیا تھا، وہ الفاظ کا مجھے سمجھ تو نہیں آیا کہ مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، لیکن وہ آواز، وہ الفاظ مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. وہ پوری رات اسی کشمکش میں رہی، اسے نیند نہیں آئی. اب صبح ہوئی تو اس کی بے چینی بڑھ گئی. آج کتابوں میں دل نہیں لگ رہا، وہ ٹیچر آ رہی پڑھانے، بچی کا دھیان کہاں ہے، کب شام ہو کب مغرب ہو وہ قاری صاحب آئیں وہ قرات کرے میں قرآن سنوں. ذرا غور کیجئے مسلمانوں، آج ہمارا حال یہ قرآن بند پڑا ہوا ہے، دھول جم جاتی ہے، صاف کر کے چوم کے رکھ دیتے ہیں. مسلمان ہو کے بھی وہ مسلمان نہیں ابھی ہوئی، پر اس پہ اللہ کا کرم کیسا ہو رہا ہے. جیسے ہی دن گزرا، جیسے ہی مغرب ہوئی، اسے پتا چلا کہ وہ قاری صاحب آ گئے ہیں. وہ مغرب کا وقت ہوا، وہ پہلے ہی جا کے نا پردے کے پیچھے چھپ گئی. اب وہ آئے، قرآن پڑھا، وہ سنتی رہی. مہینہ ہو گیا ایسے ہی، وہ روز آتی، قرآن سنتی، چلے جاتی. اب اندر ہی اندر اس کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. وہ بڑی پریشان ہو رہی کہ میرے ساتھ چل کیا رہا ہے. اب صبح اٹھ کے نا وہ روزانہ کھانے کے دسترخوان پہ ٹیبل پہ اپنے باپ کو گڈ مارننگ بولتی تھی، صبح کا سلام کرتی تھی، باپ کے پاس بیٹھتی. تو آج وہ بڑی تیار شیار ہو کے نا اپنے باپ کے پاس آئی. باپ بیٹھا ہوا تھا، گڈ مارننگ بولا، اس نے بھی گڈ مارننگ بولا، بیٹا بیٹھ جاؤ. اب بچی آنکھ چکا کے بیٹھ گئی. تو کہتی ابا جان ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے، اگر آپ مانے تو. باپ تو مسکرایا، کہتا بیٹی میری کتنے عرصے سے خواہش تھی کہ میری بیٹی بھی اور بچوں کی طرح مجھ سے کچھ مانگے. تم نے کبھی کوئی ضد نہیں کی، کوئی چیز مانگی نہیں، آج مانگو جو مانگتی ہو. پیسے کی کمی نہیں ہے، میں افسر ہوں، یہاں کا کمشنر لگاؤں، کیا مانگنا ہے. اب بچی نے کیا مانگا، کہتی ابا جان وہ جو قاری صاحب آپ کو فارسی پڑھانے آتے ہیں نا، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان سے فارسی سیکھوں. باپ ہنس پڑا، کہتا ہے بیٹا مجھے لگا تم کوئی فراق مانگو گی، کوئی ڈریس مانگو گی، کوئی جوتے مانگو گی، کوئی پکنک پہ جانے کا ٹور مانگو گی. تم نے مانگا تو کیا، چلو کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، کوئی بات نہیں، مجھے پڑھاتے ہیں تو مغرب کے بعد وہ تمہیں پڑھایا کریں گے. اب آج سے بات طے ہو گئی. وہ مولانا صاحب آئے تو مغرب کے بعد بچی کو پڑھانے کے لیے بیٹھے. اب بچی جب روبرو ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی تو بچی بڑی ذہین تھی. چند دنوں میں بچی نے فارسی پڑھنا سیکھ لی. کچھ دن گزرے،
تو بچی کہتی ہے کہ مولانا صاحب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی مستند 2-3 کتابیں مجھے لا کے دے، میں نے پڑھنی ہے، نبی پاک کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن خیر اگلے دن میں نے 2-3 کتابیں لا کے دے دی۔ اب بچی کو کتابیں ملی، اتنی خوش ہوئی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل گئی، جیسے اندر سے اس کا کھویا ہوا خزانہ مل گیا اس کو، وہ لے کے چلے گئی۔ اب اس کا کمرہ ایسا تھا جہاں کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب وہ رات کو بیٹھی، جیسے ہی اس نے وہ کتاب کھولی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے صحابہ کی محبت، آپ کے واقعات، آپ کے معجزات پڑھنا شروع کیے۔ اس کے اندر ایسی کیفیت جاگی کہ فجر کا وقت ہو گیا، اذانیں شروع ہو گئیں، وہ نبی پاک کی ہسٹری پڑھتی جا رہی ہے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتی جا رہی ہے، اور اسی وقت کہتی ہے اے محمد کے خدا گواہ رہنا، میں اپنا مذہب چھوڑ کے تیرے اور تیرے محمد پہ ایمان لے آئی ہوں۔ اب کتاب پڑھتی رہی، دن گزرا، اب یہ بات اس تک تھی، اس کے ایمان پہ گواہ کوئی نہ تھا، لیکن جیسے ہی آج مغرب کے وقت وہ قاری صاحب پڑھانے آئے تو اب ایمان کا اپنا ایک نور ہوتا ہے۔ ایمان، اب مسلمان اور کافر کو اکٹھا کھڑا کر لیں، مسلمان جتنا مرضی بے عمل بھی ہو پر اس کے چہرے پہ ایک نور ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بندہ اے مومن ہے، مومن لگتا نہیں ہے۔ اب بچی پہلے تو خوبصورت تھی ہی تھی، لیکن اب جب ایمان کا نور اس پہ چمکا تو جیسے ہی قاری صاحب کے پاس ہے تو قاری صاحب دیکھ کے حیران ہو گئے۔ تو بچی کہتی حیران مت ہو، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے ایمان پہ گواہ بن جائیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، گواہ تو بن گئے، پر کہتے بیٹی مجھے ڈر ہے، اگر تیرے ایمان کی بات تیرے باپ کو معلوم ہوئی نا، وہ مجھے بھی مروا دے گا اور تیرے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے جو حالات یہاں پہ ہیں، آپ بے فکر رہیں، میں اس چیز کو اپنی امانت رکھوں گی، کسی سے اس بات کو بتاؤں گی نہیں، بس آپ مجھے روزانہ نماز سکھا دیا کریں، دین کی باتیں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتی رہا کروں گی۔ اب وہ روزانہ نماز سکھاتے، بچی کمرے میں جاتی، کنڈی لگاتی، نماز پڑھتی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب سیکھ لی، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھتی، اور اپنے کمرے میں چھپ چھپ کے عبادت۔ اب وہ حضور سے محبت اور عشق کے اس لیول پہ پہنچ گئی تھی، یوں سمجھے کہ ہر وقت حضور کے جلووں میں گم رہتی، حضور کی یادوں میں گم رہتی، پڑھتی جا رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بچی بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن قاری صاحب آئے تو کہا جی بچی بیمار ہے، آج نہیں پڑھے گی، اب چلے جائیں۔ جب وہ جانے لگے تو جو خادمہ تھی وہ آگے بولتی کہ جائیں مت، بچی آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا چلو اس کا حال بھی پوچھ لوں گا، بیمار بھی ہے۔ جب کمرے میں گئے تو بچی کافی کمزور ہو گئی ہے بیماری کی وجہ سے نا، اور بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جس کیفیت میں پہنچ گئی ہوں نا، اب مجھے لگتا نہیں کہ میں بچوں گی، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آنے والا ہے، مجھ سے وعدہ کریں، میرا ایک کام کریں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا بیٹا پہلے تو روئے، دکھ بھی ہوا، اس کو دعائیں دی اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تمہیں کچھ نہ ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتی آپ کو پتہ ہے میں مسلمان ہوں اور مجھے پتہ ہے میں مسلمان ہوں، کسی کو معلوم نہیں، جب میں مر جاؤں گی نا تو میرے گھر والے عیسائیوں کے طریقے سے دفنائیں گے، اسی قبرستان میں لے کے جائیں گے، پر میرا حق ہے کہ مرنے کے بعد مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ کہا بات تو ٹھیک ہے، کہا پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب یہ مجھے دفنا دینا تو رات کو آپ نے مجھے وہاں سے نکال کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا ہے۔ کام تو مشکل تھا پر وعدہ کر لیا، حق بھی بنتا تھا۔ چلے گئے اور صبح جب ہوئی تو کوہرام مچ گیا، وہ بچی رات کو انتقال کر گئی۔ اور اس بچی نے جب نبی پاک کی سیرت پڑھی تھی نا تو قاری صاحب سے پتہ کہتی ہے میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور اپنا نام اپنے نبی کے بیٹی کے نام پہ فاطمہ نام بھی رکھ لیا، اپنا نام فاطمہ رکھ لیا۔ وہ فاطمہ فوت ہو گئی، پورے علاقے میں کوہرام، کمشنر صاحب کی بیٹی فوت ہوئی ہے، بڑے بڑے افسران آنے لگ پڑے سارے۔ قاری صاحب کو بات معلوم ہوئی تو وہ بھی پہنچ گئے، خیر دکھ تو ان کو بھی ہوا، لیکن جب جنازے میں گئے تو سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، انہیں پورا جائزہ لیا، قبرستان کون سا کہاں پہ ہے، کون سی قبر کدھر ہے، بچی کی قبر کہاں پہ ہے۔ اب ذرا جو میں نے حدیث بیان کی تھی، انتا مع من احببتا، تو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اس جملے کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگلی گفتگو سماعت فرمائیے گا، میرے نبی کی حدیث 1400 سال کے بعد سچی ثابت ہو رہی ہے۔ وہ رکھ کے چلے گئے۔ اب رات جب گزری تو دل میں کشمکش ہے، پریشان ہے، کروں تو کیا کروں۔ 4 معتبر جو دوست تھے اپنے بندے، ان کو بلایا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ان دوستوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ کہتے اتنی بڑی بات آپ نے چھپا کے رکھی ہم سے، یہ تو اسلام کی فتح کی بات تھی، اگر یہاں پتہ لگتا لوگوں میں کہ کمشنر کی بیٹی حضور سے محبت کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، دنیا سے چلی گئی ہے، تو تب عالم اور ہوتا۔ انہوں نے کہا اس وقت عالم یہ نہیں تھا، چھپانا ہی ضروری تھا، پر اب اگلا مسئلہ ہے، میرے ذمہ یہ کام ہے، بتاؤ تم میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں ساتھ دیں گے، ہم چلیں گے۔ رات جب دنیا سو گئی ساری،
یہ لوگ چھپتے چھپاتے قبرستان آئے، بڑی مشکل سے ہمت کر کے اس قبر کو کھودا، وہ سلیب ہٹائی، وہ باکس جس تابوت کے اندر بچی کو دفنایا گیا تھا اس کی لاش نکالنے کے لیے جب کھولی گئی تو اندر بچی کی لاش نہیں تھی۔ وہ قاری صاحب کی چیخیں نکل گئی۔ دوستوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یار جس بچی کو دفنا کر گئے تھے اس کی لاش نہیں موجود یہاں پر، لگتا ہے غلط قبر کھول لی۔ کہا پر نہیں، جو نشانیاں میں رکھ کے گیا تھا قبر یہی ہے۔ وہ 4 بندے جو ساتھ تھے وہ قریب آئے تو بندہ کہتا ہے اس بندے کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو ساتھ ہی 12 بنکی ایک شہر ہے ہندوستان میں، وہاں کا بڑا امیر آدمی ہے، یہ تو مرزا جی ہیں، مرزا جی کے نام سے مشہور ہیں، یہ تو زندہ تھے، یہ اس قبر میں کیسے آ گئے؟ اب نیا راز کھل گیا، نیا معاملہ کہ بچی اپنی قبر میں نہیں، ایک مسلمان اس بچی کی قبر میں موجود ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فوراً قبر بند کی، باہر آ گئے۔ اب انہوں نے کہا اس واقعے کی تحقیق کرنی پڑے گی، اب جانا پڑے گا وہاں، دیکھنا پڑے گا بندہ زندہ کہ مر گیا، اگر تو مر گیا ہے پھر اس کی قبر میں کون ہے؟ اگر اس کی لاش یہاں بچی کی قبر میں ہے تو اس کی قبر میں کون ہے؟ گئے، جب اس شہر پہنچے 2 دن کے بعد تو وہاں دیکھا اس گھر میں رش ہی پڑا ہے۔ پوچھا جی کیا ہوا؟ کہا جی 2 دن پہلے مرزا جی فوت ہو گیا، اسی دن جس دن بچی فوت ہوئی تھی، آج ان کا کل کا ختم ہے۔ یہ بھی بیٹھ کے فاتحہ وغیرہ پڑھی، گھر والوں سے افسوس کیا۔ ایک بندے کو کہتے ہیں یار سمجھے نا قبرستان بتاؤ تک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لیں، دیکھیں قبر کدھر ہے، اصل تو نشان لگانا تھا انہوں نے۔ بندہ ساتھ آیا کہ جی اے قبر ہے، انہوں نے نشانی رکھی، چلے گئے۔ اب رات کا انتظار کہ جب آدھی رات گزر گئی، یہ چاروں دوست پھر ڈرتے ہوئے آئے، کیا پتہ نہیں کیا ماجرا ہونے والا ہے۔ قبر کھودا، جب اس کی سلیب ہٹائی تو دیکھا اندر سفید کفن میں کوئی لپٹا ہوا ہے، کفن بند ہے۔ اب کفن کھولنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی۔ ایک بندہ ہمت کر کے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے کفن کھولا تو وہ حیران رہ گیا، وہاں پر شکل و صورت سے ایک ایسا بندہ جو عرب کا رہنے والا ہے، عربی شخص کی لاش وہاں موجود تھی۔ وہ بڑے حیران، بڑے پریشان کہ نہ تو اس بندے کی لاش یہاں پہ ہے جس کو دفنایا، یہ وہاں پہ ہے، اب یہ لاش کس کی ہے، یہ یہاں پہ کیسے آیا؟ راز کھل نہیں رہا۔ چلے گئے، جب گھر جا کے سوئے، اب اس کے خواب میں جو مولانا سراج الدین صاحب تھے، وہی بچی فاطمہ خواب میں آتی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر حوروں کے ساتھ سیر کر رہی ہے۔ بچی سے گفتگو ہوتی ہے، کہتی ہے میں خوش قسمت ہوں، مجھے ایمان کی دولت ملی، حضور کی محبت ملی، میں الحمدللہ اچھی جگہ جنت میں آ چکی ہوں۔ اب انہوں نے کہا بیٹی یہ راز تو بتاؤ، تمہاری قبر میں تم نہیں ہو، کوئی اور ہے، اور جس کی قبر میں وہ ہونا چاہیے وہاں پہ وہ نہیں ہے۔ اب جو بچی نے بات بتائی، میرے مسلمانوں دل کے کانوں سننا، اب جس سے تم محبت کرتے ہو تو مرنے کے بعد تم اسی کے پاس پہنچو گے۔ وہ بچی کہتی جس دن میں فوت ہوئی 2 لوگ اور بھی فوت ہوئے، ایک وہ مرزا جی اور ایک عرب کے اندر بہت بڑا تاجر تھا، وہ مدینے میں مرا، اس سے جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ اب وہ عرب تاجر وہ ہندوستان سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کا دل تھا کبھی میں ہندوستان جاؤں، وہاں کے لوگوں سے ملوں، وہاں رہوں، وہاں کاروبار کروں، پر وہ ہندوستان کبھی آیا نہیں، مرا مدینے میں، رہتا مدینے میں تھا، اور خواہش ہندوستان آنے کی تھی۔ اللہ نے مرنے کے بعد عالم میں برزخ کے پردے کھول دیے، اس کو وہاں سے اٹھایا اور ہندوستان قبر میں پہنچا دیا۔ اور وہ جو شخص 12 بنکی والا مرزا جی تھے مسلمان، پر وہ عیسائیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے طور طریقے بڑے اچھے لگتے تھے، اپنے گھر میں آنے جانے میں ہر طرف انہی کے پہناوے، ان کے طور طریقے اپناتے تھے، کھانا بھی ان کے طریقے سے کھاتے تھے۔ مرے وہاں تھے، ان کو وہاں سے پہنچا دیا لکھنؤ میں عیسائیوں کے قبرستان میں، اور میں مری یہاں پہ تھی لکھنؤ میں، دفنایا گیا لکھنؤ کے قبرستان میں جو عیسائیوں کا تھا، پر میں محبت کرتی تھی مدینے والے سے، مدینے والے کے صحابہ سے، مرنے کے بعد مجھے رب نے مدینے میں پہنچا دیا۔ اب ذرا غور کریں میرے نبی کی حدیث، 1400 سال پہلے کی بات، انتا مع من احببتا، اور تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یارو اپنے ایمان کے اندر جھانک کے دیکھو کہ آج میری محبت کس کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ ہے، یا اغیار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ؟